شاید وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وادی شاہ کی تہہ میں اترتے چلے گئے۔ امیر محروم موڑ سے تھوڑا آگے ایک پہاڑی چٹان کی اوٹ میں موجود تھا، اس کے ساتھ ہی دوسری چٹان کے پیچھے دارپوش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، جبکہ اس کے 5 دوسرے ساتھی سڑک کی دوسری طرف پہاڑی چٹانوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ وہ رات گئے یہاں پہنچ گئے تھے اور جیپ انہوں نے کافی آگے جا کر چھپائی تھی۔ امیر، ہم یہاں سے ان پر گولیاں بھی تو برسا سکتے ہیں، اس طرح بھی وہ ہلاک ہو جائیں گے، دارپوش نے ساتھ موجود امیر محروم سے کہا، جو ہاتھ میں ایک عجیب رنگوں سے بنا ہوا کسی پرندے کا پر پکڑے بیٹھا تھا۔ نہیں، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، انہوں نے فواد کو ہلاک کر دیا ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے بچ نکلنے کا معمولی سا سکوپ بھی باقی نہ رہے۔ بند کنویں میں جب وہ گریں گے تو صدیوں سے بند اس کنویں کی زہریلی ہوا ہی انہیں یقینی طور پر ہلاک کر دے گی، اور اتنی بلندی سے نیچے گرنے کے بعد ویسے بھی ان کے بچ جانے کا 1% بھی سکوپ باقی نہ رہے گا، اور پھر ہم اطمینان سے بلیک اسکارپ کو اوپن کر لیں گے، امیر محروم نے جواب دیا۔ لیکن امیر، کیا یہ ضروری ہے کہ یہ لوگ ٹھیک اس جگہ کھڑے ہوں جہاں نیچے کنواں ہے؟ ویسے بھی یہ کسی جیپ پر ہی آئیں گے، پھر جیپ آگے بڑھ جائے گی، دارپوش نے کہا۔ تم فکر مت کرو، یہ جیپ سمیت نیچے جا گریں گے، مجھے معلوم ہے کہ وہ بند کنواں کہاں ہے۔ جیسے ہی ان کی جیپ اس کنویں کے بالکل اوپر پہنچے گی، میں اس بار کے نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ پھیروں گا اور کنواں نمودار ہو جائے گا، اور جب یہ نیچے گر جائیں گے تو میں اس بار کے اوپر سے نیچے ہاتھ پھیروں گا اور کنواں بند ہو جائے گا، امیر محروم نے کہا۔ لیکن امیر محروم، یہ سڑک بھی تو ساتھ ہی غائب ہو جائے گی، دارپوش نے کہا۔ نہیں، سڑک کا ٹکڑا دوبارہ سڑک سے مل جائے گا، البتہ 2 لکیریں سی نظر آئیں گی، لیکن ان کی پرواہ کون کرتا ہے؟ امیر محروم نے کہا تو دارپوش نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے کسی بڑی جیپ کے انجن کی گراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ وہ آ رہے ہیں، مجھے شیطان نے بتا دیا ہے، امیر محروم نے کہا تو دارپوش چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑی جیپ موڑ کاٹ کر آگے آتی ہوئی دکھائی دی، اور امیر محروم کی نظریں اسی پر جم سی گئیں، لیکن دوسری لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا جب اس نے جیپ کو آگے بڑھنے کی بجائے تیزی سے مڑ کر اپنی طرف، یعنی اس پہاڑی کی طرف آتے ہوئے دیکھا جس پہاڑی کی اوٹ میں وہ چھپے ہوئے تھے۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتے، جیپ ایک دوسری چٹان کی اوٹ میں روک دی گئی، اور پھر جیپ سے ایک عورت اور 4 مرد نیچے اترے۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے سیاہ رنگ کے 2 بڑے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے، وہ سڑک کی طرف بڑھ رہے تھے، اور انہیں سڑک کی طرف بڑھتے دیکھ کر امیر محروم کی آنکھوں کی چمک تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت ان کا خاتمہ گنوں سے آسانی سے ہو سکتا ہے، امیر حکم دیں، دارپوش نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ خود میرے جال میں پھنس رہے ہیں، یقینی موت کے جال میں، ورنہ تم ایک دو کو مار لو گے، ان سب کا خاتمہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، امیر محروم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ پانچوں سڑک کے درمیان میں کھڑے تھے، اور ان میں سے ایک آدمی ہاتھ کے اشاروں سے کچھ سمجھا رہا تھا۔ جاؤ، موت کے منہ میں جاؤ، اچانک امیر محروم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پر کے نیچے سے اوپر ہاتھ پھیرا، اور اس کے ساتھ ہی سامنے ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی سڑک اور اس کے دونوں اطراف کی زمین یکلہت غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ پانچوں ہی چیختے ہوئے نیچے گر کر نظروں سے غائب ہو گئے، اور امیر محروم نے فاتحانہ انداز میں قہقہا مارتے ہوئے پر کے اوپر موجود ہاتھ کو ایک جھٹکے سے نیچے کر دیا، اور دوسرے لمحے سڑک دوبارہ نظروں کے سامنے موجود تھی۔ البتہ ان کے دشمن غائب ہو چکے تھے۔ ہا ہا ہا، امیر محروم کو مارنے آئے تھے، ہا ہا ہا، امیر محروم نے زوردار قہقہا لگاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی دارپوش بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور ان کے اٹھتے ہی پہاڑی کی دوسری طرف موجود ان کے ساتھی بھی چٹانوں کی اوٹ سے نیچے اتر آئے۔ اسی لمحے یکلہت ایک چھوٹے قد کا بونا سا بوڑھا آدمی ایک چٹان کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا، تو امیر محروم اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ تم ماکور، تم اور یہاں کوئی خاص بات؟ امیر محروم نے حیران ہو کر کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ماکور شیطان کا پیغمبر ہے۔ امیر محروم، شیطان نے کہا ہے کہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کرو، ماکور نے عجیب سی چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، کام ہی تو مکمل کر رہا ہوں، شیطان سے کہہ دو کہ امیر محروم نے اس کے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اب وہ بڑے اطمینان سے بلیک اسکارپ کو زندہ کر لے گا، امیر محروم نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ شیطان نے کہا ہے، امیر محروم، کہ آپ ہر طرح سے محتاط رہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں، اس بونے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی
اسی چٹان کے پیچھے چلا گیا جس کے پیچھے سے نمودار ہوا تھا۔ امیر محروم سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا تاکہ نیچے سڑک پر پہنچ سکے۔ دارپوش بھی اس کے پیچھے بڑھنے لگا تھا کہ اسے ماکور کی ہلکی سی آواز سنائی تھی، تو وہ تیزی سے مڑا۔ ادھر آ جاؤ دارپوش، میں تمہیں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ تم نے اور تمہاری بیٹی نے ایک بار مجھ پر احسان کیا تھا، یاد کرو وہ لمحہ جب شیطان نے مجھے میری غلطی کی وجہ سے دربار سے نکال دیا تھا اور میں تمہارے گھر آ گیا تھا تاکہ تمہاری بیٹی زہیرہ سے بات کروں، کیونکہ وہ شیطان کے خاص درباری کی بیٹی بنی ہوئی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا اور مجھے معاف کر دیا گیا۔ بونے ماکور نے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ دارپوش نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری بیٹی زہیرہ مر چکی ہے، ماکور نے کہا۔ تو دارپوش ایسے اچھلا جیسے اسے اچانک لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اسے اچھی بھلی چھوڑ کر آیا ہوں، دارپوش نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے ماکور کی بات پر سرے سے یقین ہی نہ آیا ہو۔ میں درست کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، ماکور نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی فضا میں جیسے ایک پردہ سا تان گیا جس میں ایک کمرے کا فرش نظر آ رہا تھا، اور کمرے کے فرش پر زہیرہ پشت کے بال پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور اس میں سے نکلا ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ زہیرہ کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا اور آنکھیں بے نور تھیں۔ دیکھ لیا تم نے، اب تو یقین آیا ہے مجھ پر، بونے ماکور نے دونوں ہاتھ اکٹھے کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کس نے کیا ہے؟ میں اس کا خون پی جاؤں گا، دارپوش نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ امیر محروم نے شیطانی طاقت مشورہ سے مدد حاصل کی اور مشورہ نے زہیرہ کا خون مانگ لیا جو امیر محروم نے دے دیا۔ جب تم امیر محروم کو لے کر یہاں کی طرف روانہ ہوئے تو مشورہ نے زہیرہ کو ہلاک کر کے اس کا خون پی لیا، اور امیر محروم کو بھی اس کا علم ہے، لیکن اس نے دانستہ تمہیں نہیں بتایا۔ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں اصل بات کا علم ہو جائے، ورنہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا کہ اصل بات کیا ہے۔ اور ہاں سنو، امیر محروم کے خلاف خود کوئی حرکت نہ کرنا، ورنہ ایک لمحے میں ہلاک کر دیے جاؤ گے، اس لیے جو کچھ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا۔ اب میں جا رہا ہوں، بونے ماکور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چٹان کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ دارپوش کی حالت خراب ہو رہی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ اسے اب امیر محروم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے اس کی اکلوتی اور پیاری بیٹی کا خون پینے کی اجازت مشورہ کو دے دی تھی۔ اس کے سینے میں نفرت کا الاؤ سا بھڑک اٹھا تھا، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ امیر محروم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ ہی اس پر گولیوں کی بوچھار کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی شیطان کا پیروکار تھا، اور امیر محروم تو شیطان کا خاص آدمی ہے، اس لیے وہ امیر محروم کے خلاف بذات خود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اچانک اسے ایک خیال آیا تو وہ چونک پڑا۔ امیر محروم کو روشنی والے لوگ ہی سزا دے سکتے ہیں، لیکن وہ تو کنویں میں گر کر ختم ہو گئے ہیں، دارپوش نے کہا۔ اسی لمحے اس کی نظریں چٹان کے ساتھ پڑے ہوئے اس مختلف رنگوں والے پر پڑیں۔ وہ شاید امیر محروم کے ہاتھ سے گر گیا تھا، یا پھر امیر محروم اب اسے بیکار سمجھ کر یہاں پھینک گیا تھا۔ اس نے وہ پر اٹھا لیا۔ دارپوش اسی لمحے اسے نیچے سے امیر محروم کی آواز سنائی دی تو اس نے پر کو جیب میں ڈالا اور تیزی سے دوڑتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا۔ وہاں دو جیپیں موجود تھیں، پہلی جیپ میں امیر محروم موجود تھا جبکہ دارپوش کے باقی ساتھی دوسری جیپ میں سوار تھے۔ آؤ چلیں، تم کہاں رہ گئے تھے؟ امیر محروم نے تیز لہجے میں کہا۔ جی، دارپوش نے تفصیلی جواب دینے کی بجائے کہا اور اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ اس کے ذہن اور دل میں نفرت کا الاؤ مسلسل جل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اکلوتی بیٹی کی لاش بار بار آ رہی تھی جسے امیر محروم کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا کہ وہ امیر محروم کو ہلاک تو نہیں کر سکتا، لیکن اسے بے ہوش تو کر سکتا ہے، پھر اسے ہلاک کرنے کی بھی کوئی ترکیب سوچ سکتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر امیر محروم کو معمولی سا شک بھی پڑ گیا یا شیطان یا اس کی کسی طاقت نے اسے اس بارے میں بتا دیا تو وہ اپنی بیٹی کی طرح فوری مارا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو ایسی بات سوچنے سے وقتی طور پر روک لیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ان پہاڑیوں کے قریب پہنچ گیا جہاں نیچے دونوں پہاڑیوں کے درمیان وادی میں وہ خفیہ کنواں تھا جس میں بلیک اسکارپ کو دفن کیا گیا تھا۔ دونوں جیپیں ایک جگہ رک گئیں تو امیر محروم جیپ سے نیچے اترا اور بڑے مطمئن انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ دارپوش اور اس کے ساتھی بھی جیپ سے اتر کر اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اب چونکہ یہاں ان کا کوئی دشمن موجود نہ تھا، اس لیے
انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا، اس لیے امیر محروم سمیت سب لوگ ہر طرح سے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ امیر محروم، آپ کو کنواں کھولنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اچانک دارپوش نے پوچھا تو امیر محروم بے اختیار اچھل پڑا۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امیر محروم نے چونک کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت کی جھلکیاں ابھر آئی تھیں۔ اس لیے امیر کہ میں اپنے آدمیوں کو وقت کے حساب سے ڈیوٹی پر لگا دوں، طویل وقت لگتا ہے تو ان کو ہر گھنٹے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ڈیوٹی تبدیل کرنے کا کہہ دوں، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ دارپوش نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، یہ اس طرح پر کی مدد سے فوری نہیں کھل سکتا، اسے قدیم دور کی روشنی کی عظیم شخصیت نے خصوصی طور پر بند کیا ہے، اس لیے اسے کھولنے کے لیے مجھے کم از کم 4 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن یہ بات لازمی ہے کہ میں اسے کھول لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ جب تک یہ کنواں کھل نہ جائے مجھے کوئی کسی صورت بھی ڈسٹرب نہ کرے اور نہ ہی میرے کانوں میں کوئی آواز پڑے، اس بات کا تم نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ امیر محروم نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کہاں بیٹھ کر اس کے لیے کام کریں گے؟ دارپوش نے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ نیچے وادی کی زمین کے قریب۔ امیر محروم نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کر کام کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ دارپوش نے کہا تو امیر محروم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا، شاید اسے کسی خاص وقت کا انتظار تھا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد وہ اٹھا۔ اب میں نیچے جا رہا ہوں، اب تم نے خیال رکھنا ہے، امیر محروم نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، دارپوش نے کہا اور امیر محروم نیچے اترتا چلا گیا۔ دارپوش پہاڑی کی چوٹی پر اپنی جگہ کھڑا رہا، وہ امیر محروم کو نیچے جاتے دیکھ رہا تھا، لیکن چونکہ اسے معلوم تھا کہ امیر محروم کو خصوصی شیطانی طاقتیں حاصل ہیں، اس لیے وہ اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی خیال ذہن میں نہ لا رہا تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس کا ذہن پڑھ لے تو پھر اس کے لیے دارپوش کا خاتمہ کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ امیر محروم نیچے اتر کر ایک چٹان کے پیچھے قدرے کھلی جگہ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے لباس کی جیب سے ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا تھیلا نکالا اور اسے کھول کر اس نے زمین پر پلٹ دیا۔ اس کے اندر باریک باریک سیاہ رنگ کے دانے تھے۔ اس نے ایک دانہ اٹھایا اور اسے منہ میں ڈال لیا اور پھر آنکھیں بند کر کے اس نے دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھ لیا۔ دارپوش خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ سر سے ہٹائے اور منہ کھول کر وہی سیاہ دانہ اپنے ہاتھ پر رکھا۔ دانے میں سے سیاہ رنگ کا ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے وہ دانہ نیچے وادی میں پھینک دیا اور دوسرا دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالا اور ایک بار پھر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ دارپوش سمجھ گیا کہ جس قدر سیاہ دانے امیر محروم کے سامنے موجود تھے، اس سارے عمل میں واقعی 4 گھنٹوں سے زیادہ لگ سکتے تھے، اس لیے وہ مڑا اور پہاڑی کی دوسری طرف نیچے اترتا چلا گیا۔ وہاں اس کے ساتھی موجود تھے، اس نے انہیں خصوصی ہدایات دیں اور ساتھ ہی انہیں امیر محروم کی ہدایات سے بھی خاص طور پر آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ان سب کی اس انداز میں مختلف جگہوں پر ڈیوٹی لگائی کہ وہ سب ڈیوٹی ہی دیتے رہیں اور امیر محروم کو نہ دیکھ سکیں، اور وہ خود ایک طرف کھڑی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں باس؟ وہاں موجود اس کے ایک آدمی نے کہا۔ جہاں پہلے آپریشن ہوا تھا وہاں میرا بیگ رہ گیا ہے، وہ لینے جا رہا ہوں، ابھی آ جاؤں گا، دارپوش نے جواب دیا اور سوال کرنے والے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دارپوش کی جیپ موڑ کاٹ کر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ کیا وہ لوگ زندہ ہوں گے یا ہلاک ہو چکے ہوں گے؟ دارپوش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ بہرحال دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ واقعی زندہ ہوں گے تو پھر ان کو کام میں لایا جا سکتا ہے، ورنہ زہیرہ کی موت کا کوئی اور انتقام سوچوں گا، دارپوش نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جیپ وہاں پہنچ گئی جہاں پہلے آپریشن کیا گیا تھا۔ اس نے جیپ روکی اور جیپ سے وہی پر نکالا جو اس نے اٹھا کر جیپ میں رکھا تھا۔ اس نے پر کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اسے نیچے سے اوپر کی طرف پھیرا، لیکن کچھ نہ ہوا تو دارپوش کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بیکار ہو گیا ہے، اس لیے اسے امیر محروم نے پھینک دیا تھا، دارپوش نے کہا، اور پھر اس نے جیسے ہی ہاتھ کو نیچے کی طرف کیا، ایک بار پھر تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور درمیانی جگہ سے سڑک غائب ہو گئی۔ اب وہاں ایک کنویں کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ الٹا کام کر رہا ہے، دارپوش نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ پھر اس نے کنارے پر پہنچ کر نیچے جھک کر دیکھا، لیکن کنواں بے حد گہرا تھا۔ گو آدھے سے زیادہ کنویں تک روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن پھر گپ اندھیرا تھا۔ البتہ دارپوش یہ دیکھ کر اچانک چونک پڑا کہ بہت نیچے ایسی روشنی موجود تھی جیسے کسی سرنگ سے روشنی کنویں میں پڑ رہی ہو، لیکن یہ صرف اس کا اندازہ تھا۔ اس قدر گہرے کنویں میں گرنے کے بعد ان کا بچ جانا ناممکن ہے، تھوڑی دیر بعد دارپوش نے کہا، اور پھر پیچھے ہٹ کر اس نے جیب سے پر نکالا اور پھر اس پر نیچے سے اوپر تک ہاتھ پھیرا تو گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کنواں بند ہو گیا۔
اب وہاں دوبارہ سڑک موجود تھی۔ یہ اور بات تھی کہ سڑک کنویں کے دونوں کناروں سے ٹوٹ گئی تھی، لیکن خاص طور پر دیکھنے سے نظر آتی تھی، ویسے اس کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ اب مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا، دارپوش نے مڑتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیپ موڑی اور واپس اس پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس کے ساتھی اور امیر محروم موجود تھے۔ عمران کے تاریک ذہن میں روشنی کے جگنو سے چمکے اور پھر آہستہ آہستہ روشنی کے ان نقطوں کی تعداد تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی عمران کے تمام احساسات یکلہت جاگ اٹھے۔ اسے پہلا احساس یہی ہوا کہ وہ اونچی اور نرم پتوں والی گھنی جھاڑیوں میں پڑا ہوا ہے اور اس کی پشت کے نیچے گلی اور نمدار زمین ہے جبکہ اوپر گھپ اندھیرا تھا۔ البتہ کچھ چھو پر دائیں طرف ایک چھوٹے سے سوراخ سے روشنی اور تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ عمران کے ذہن میں فوراً ہی بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر گھوم گئے اور وہ سمجھ گیا کہ وہ اس اچانک نمودار ہونے والے کنویں کی تہہ میں پڑا ہوا ہے۔ اسی لمحے اسے اپنے ساتھیوں کا خیال آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گو اسے اٹھنے میں خاصی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اسے تکلیف سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ اس کا جسم نہ صرف حرکت میں ہے بلکہ اس کی کوئی ہڈی وغیرہ بھی نہیں ٹوٹی، ورنہ نہ جانے وہ کتنی گہرائی میں گرا تھا۔ یقیناً اس طرح اس کے جسم کی تمام نہیں تو کم از کم آدھی سے زیادہ ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوتی۔ اس نے اپنی ٹانگیں سمیٹی تو ایک بار پھر اس کے جسم میں درد کی تیز لہر سی دوڑ گئی، لیکن اسے ایک بار پھر یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کی ٹانگیں حرکت کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہوتے ہوئے وہ ایک بار پھر لڑکھڑایا، لیکن پھر وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اب اسے اپنے ساتھیوں کا خیال آیا تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سوراخ سے آنے والی ہلکی سی روشنی کی وجہ سے اس جگہ جہاں عمران موجود تھا ہلکی روشنی موجود تھی، اور پھر اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو وہاں جھاڑیوں میں ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے دیکھا۔ البتہ وہ سب کل بلا رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی عمران کی طرح ہوش میں آ رہے تھے۔ عمران نے آگے بڑھ کر صفدر کو چیک کیا اور پھر اس نے اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ صفدر صفدر ہوش میں آؤ، عمران نے کہا تو صفدر جس کے جسم میں ہلکی سی حرکت جو پہلے سے موجود تھی یکلہت ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ صفدر کے منہ سے انتہائی حیرت بھری آواز نکلی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔